السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل نفسیات اکیڈمی۔ نفسیات اکیڈمی میں آپ کو کاروان نفسیات سال اول سے لے کے سال چہارم تک، یعنی فرسٹ ایئر سے لے کے فورتھ ایئر تک رخشندہ شہناز پروفیسر کی کاروان نفسیات کتاب کا پورا مطالعہ دیا جائے گا۔ یہ فرسٹ ایئر کی تھی، یہ سیکنڈ ایئر کی ہے۔ سیکنڈ ایئر کی کاروان نفسیات میں کچھ پریکٹیکلز ہوں گے، اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہ تھرڈ ایئر کی بک ہے، کاروان نفسیات کی بھی پروفیسر رخشندہ شہناز کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے، اور اس میں کچھ پریکٹیکلز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی۔ پھر اس کے بعد یہ کاروان نفسیات سال چہارم یعنی فورتھ ایئر کی لاسٹ سیشن ہے یہ، اور یہ بھی بہت زبردست بک ہے، بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا۔ اس کی ریسرچ ورک ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔ یہ ہماری چاروں سال کی 4 بکس، 4 سال کی، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اینڈ فورتھ ایئر۔ اسٹوڈینٹس، آج سب سے پہلے میں آپ کو سائیکالوجی کا تعارف دوں گی۔ سائیکالوجی کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سائیکالوجی سبجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس کا انٹرو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم فرسٹ ایئر کی بک سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ انٹروڈکشن ہے، یہاں پہ میں آپ کو دوں گی۔ یہ جو تعارف ہوتا ہے، تعارف سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سائیکالوجی میں۔ انٹروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے یہ آپ کے لیے بہت ہی نیا سبجیکٹ ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا، آپ کے ذاتی احساسات، خیالات اور ضروریات کا اس میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ یہ آپ کو ہر اپنے کویشچن کا، دلی کویشچن کا آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس مضمون کا جو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو جانوروں کے کردار کا مطالعہ بھی آپ کر سکیں گے۔ اس میں آپ انسانوں اور جانوروں کے کردار کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسے مضمون کا انتخاب کیا ہے جو بہت ہی زیادہ آج کل ہوا ہے، جدید ہے، مقبول ہے۔ تمام جاندار جو بھی آپ دیکھیں کہ جو دماغ رکھتے ہیں، وہ نفسیات کی روح سے وہ کیا ہے؟ نفسیات کی روح سے وہ انہیں عضویہ یعنی آرگینزم یا زندہ نامیات کہا جاتا ہے۔ گویا انسان کے علاوہ دماغ رکھنے والے جو جانور بھی ہیں ان کو بھی نفسیات کی روح سے عضویہ ہی کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی جاندار اشیاء ہیں ان سب کو آرگینزم، زندہ نامیات کہا جاتا ہے۔ دماغ رکھنے والے جانور بھی نفسیات کی روح سے عضویہ ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی۔ اپنے اور دوسروں کے بارے میں انسان جاننے کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں جانے۔ نفسیات پڑھنے کے بعد آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کے دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ آپ امتحان کے دوران بے چینی اور اضطراب کا، اسٹریس کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، ذہانت کیا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں، ان میں ایب نارمل کردار کیا ہے، نارمل کردار کیا ہے، ہماری رائے دوسروں کے بارے میں غلط کیوں ہو جاتی ہے، ہم سب لوگوں کی ایک جیسی سوچ کیوں نہیں رکھتے ہم لوگ، ہمارا جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وقت جلدی گزرتا ہے، غم کے لمحے میں طویل ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی سالگرہ کا دن کیوں بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور کیوں ہوتا ہے۔ حافظہ یادداشت کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم آگے چل کر ڈسکشن کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ گھر میں وہ ضدی کیوں ہوتا ہے۔ یہ سب تمام سوالوں کے جوابات ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوالات ہیں، ان سب کے آپ کو جوابات ملیں گے انشاءاللہ۔ ماہرین نفسیات نہ صرف ان سب سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں بلکہ ان کی وجوہات بھی معلوم کرتے ہیں۔ نفسیات کی مطالعے سے آپ کو اطمینان بخش جوابات ملیں گے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ نفسیات کی یہ فلسفے سے الگ ہو کر تجرباتی سائنس بن چکی ہے۔ ایک مختصر سی بات نفسیات کی طریقے وضاحت کر سکتے ہیں کہ نفسیات کا تعلق چونکہ فرد سے ہے،
تو ان نفسیات کا تعلق تب سے ہی ہے جب سے انسان نے اس کائنات میں قدم رکھا تھا۔ گویا جب انسانی تاریخ کی ابتدا ہوئی تھی تو تبھی نفسیات کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ انسانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ذہن اور کردار کے مطالعے کا یہ علم بھی ترقی کرتا گیا، جسے بعد میں نفسیات یعنی سائیکالوجی کا نام دے دیا گیا۔ نفسیات کی ترقی کا سفر آج بھی نہ صرف جاری ہے بلکہ اس کی وسعت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نئے تجربات تیار ہو رہے ہیں۔ آج زندگی کے تمام شعبے نفسیات کے اصولوں کا اطلاق کیا جا رہا ہے تاکہ انسانیت کی فلاح کا کام جاری رہے، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ نفسیات کی جو مختصر تعریف ہے، بریف ڈیفینیشن، اس کو اب ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔